بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر منظور حسین ملک آئی سرجن باولپور سے بول رہا ہوں۔ میں نے پہلے بھی ایک دو ویڈیوز بنائی ہیں ڈاکٹروں کے موضوع پر۔ ڈاکٹر کمیونٹی جو ہمارے خاص طور پر جو ینگ جنریشن ہے، ینگ لوگ ہیں، ینگ گریجویٹس ہیں، یہ آج کل پریشانی کا شکار ہیں۔ ایک بحرانی کیفیت ہے، جاب ملتے نہیں ہیں، ایک ایک جاب کے لیے، ایک ایک سیٹ کے لیے بھاری سفارش، بھاری رشوت دینی پڑتی ہے، اور ایک سیٹ پر بہت ہائی کمپٹیشن ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے کافی ایک بحرانی کیفیت ہے ہمارے اس نئی نسل کے ڈاکٹروں کے اوپر جو گریجویٹس ہیں۔ تو ان کے لیے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے بڑے ڈاکٹر جو ہمارے سینئر ڈاکٹر ہیں، سینئر لوگ ہیں جو آلریڈی ہیلتھ کے شعبے میں رہے ہیں، اور پروفیسر حضرات ہیں، تو ان کو چاہیے مل جل کے ہم ایک کلائے عمل بنائیں ان کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم بنائیں جس میں ان کو ہم ان کی رہبری کریں، رہنمائی کریں، ان کو طریقے بتائیں کہ یہ اپنے آپ کو کس طرح ایڈجسٹ کریں۔ تو لاسٹ ٹائم میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ ان کو چاہیے کہ ایک تو ہمارے زمانے میں تو ہوتا تھا کہ جنرل سرجری میں کرنا ہے، جنرل میڈیسن میں سال کرنا ہے، یا 6 مہینے جنرل سرجری، 6 مہینے میڈیسن۔ اب ایسا تو ہے نہیں، اب تو 3 مہینے کی روٹیشن ہے۔ تو کوئی بات نہیں، جس بندے نے 3 مہینے سرجری اور 3 مہینے الائٹ کیا ہے، اسی طرح 3 مہینے میڈیسن اور 3 مہینے الائٹ میڈیسن کے سبجیکٹ کیے ہیں، تو ان کے لیے طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ کر لیں وہ، اگر کہ 3 مہینے سرجری کے بعد 3 مہینے اور یا 6 مہینے اور اسی سرجن کے ساتھ یا کسی اچھے دوسرے سرجن کے ساتھ جہاں انہوں نے خود پڑھا ہے یا ٹریننگ لی ہے، ان کے ساتھ 3 سے 6 مہینے اور لگا لیں، بے شک وداؤٹ پے ہوں، وہاں ایکسپیرینس گین کریں، کم از کم 6 مہینے کا یا 9 مہینے کا یا سال کا، جتنا افورڈ کر سکیں۔ اس کے بعد آپ جا کر پیری پہ آپ کلینک کرتے ہیں۔ تو ایک تو آپ جو سرجری الاؤڈ ہے آپ کو PMDC کی طرف سے یا ہیلتھ کیئر کمیشن کی طرف سے، وہ چھوٹی موٹی سرجری وہ آپ جو کر سکتے ہیں، جو الاؤڈ ہے وہ کریں، پلس آپ اپنے علاقے میں جو آپ کے سرجری کے کیسز آتے ہیں، آپ اس کو بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں، بہتر ریفر کر سکتے ہیں، بہتر اپنے اساتذہ کو، اپنے اچھے ٹیچر کو، اپنے منٹار کو وہ ریفر کریں گے۔ اس میں آپ کی ایک تو لرننگ ہوگی، آپ کا کنیکشن اس ڈاکٹر کے ساتھ، منٹار کے ساتھ رہے گا، اور الٹیمیٹلی یہی ریلیشن آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ یا تو آپ وہیں پر کامیاب ڈاکٹر کے طور پر، کامیاب پریکٹیشنر کے طور پر ریکگنائز ہو جائیں گے، یا پھر آپ کا یہ جو کنیکشن ہے آپ کو پوسٹ گریجویشن کی طرف لے جائے گا۔ یعنی اگر آپ 3-4 سال، 5 سال وہاں پہ آپ دیہات میں لگا دیتے ہیں، پرائمری ہیلتھ کنسلٹ پہ لگا دیتے ہیں، یا اپنا ایک سیٹ اپ دیہات میں بنا کر وہاں سرجیکل سیٹ اپ بناتے ہیں، تو وہاں پر آپ کے منٹار، آپ کے پروفیسر وہاں آ کے سرجری کر سکتے ہیں۔ وہ اگر نہیں آ سکتے، دور ہیں، تو کوئی بھی سرجن اویلیبل ہو سکتا ہے، وہاں آ کے آپ کو سرجری وہاں وہ کر سکتا ہے۔ آپ کی ساتھ ٹریننگ بھی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی لرننگ ہو رہی ہے، آپ کو ایک بوسٹ مل رہا ہے، آپ اس سے گائیڈنس مل رہی ہے، اور 4 سال 5 سال آپ کام کرنے کے بعد آپ اتنا پیسہ بنا لیتے ہیں کہ آپ باہر کے ایگزام خود جا کر دے آتے ہیں یا باہر چلے جاتے ہیں۔ آپ اس دوران میں آپ کو کی اکنامیکل بوسٹ مل جائے گا، اور آپ کچھ نہ کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس دوران آپ اپنی تیاری بھی جاری رکھیں، پڑھائی بھی کرتے رہیں۔ تو اس طریقے سے آپ ایک اسٹیبلشمنٹ، آپ کی جو کامیاب اسٹیبلشمنٹ آپ گین کر سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو فزیشین کے طور پر جنرل پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، وہ 3 مہینے میڈیسن، 3 مہینے الائٹ کیا ہوا ہے، 3-4 مہینے وہ میڈیسن میں اور لگا لیں، بے شک نان پیڈ بھی ہو، وہ کر لیں اگر، تو ان کا میڈیسن کا ایکسپیرینس جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا۔ جب وہ اچھا ایکسپیرینس گین کر لیتے ہیں تو وہ پھر جا کے کہیں بھی پریکٹس شروع کر سکتے ہیں۔ دیہاتوں میں ابھی بھی اتنی ایریاز وسیع خالی پڑے ہوئے ہیں، جہاں آپ جائیں تو آپ وہاں پہ اپنی پریکٹس سیٹ کر سکتے ہیں۔ پریکٹس سیٹ کرنے کے ساتھ اپنے آپ کو مینٹین کریں، بحال کریں،
اور اس کے بعد آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں ساتھ پارٹ 1 وغیرہ کی تیاری پہلے کرتے رہے، اور پارٹ 1 کرنے کے بعد آپ کے پاس وہاں سے بچت ہو جانی ہے کہ آپ ایزیلی آپ 2-4 سال آگے کہیں نان پیڈ بھی کرنا چاہیں گے تو وہ بھی کرنے کے قابل ہوں گے، باہر جانا چاہیں گے وہ جا سکیں گے۔ تو یہ آپشن ابھی بھی آپ لوگ اگر اویل کرتے ہیں تو بہت اچھے اچھے سینٹرز، بہت اچھی اچھی جگہیں دیہاتوں میں موجود ہیں۔ میں ابھی گھر گیا تھا عید پہ، میرا گھر دیہات میں ہے بالکل، تو میرا ڈرائیور جو تھا وہاں اس کو کچھ ہارٹ کا پرابلم ہو گیا، تو میں مقامی طور پر، عید کا دن تھا تو مقامی طور پر مجھے جو نیئر بائی اویلیبل تھا مجھے وہاں پہ جو سینٹر، وہ ایک پرائیویٹ ڈاکٹر کا سینٹر تھا۔ میرے علاقے کا بچہ ایک ڈاکٹر تھا جو اس نے ایک سینٹر بنایا ہوا تھا، پرائمری ہیلتھ سینٹر، بہترین قسم کا اس نے سیٹ اپ بنایا ہوا تھا، اور اس میں سرجری کی فیسلٹیز تھی، میڈیکل کی فیسلٹی تھی۔ اچھا، وہ جوان بچہ، اس کی مسز خود موجود تھے جب ہم گئے اس کے پاس، یعنی ایمرجنسی لے کر گئے، تو اس کے بعد انہوں نے سارا اس کو ٹریٹ کیا، ECG کی اور فرسٹ ایڈ دی۔ اس کے بعد ہمیں انہوں نے مشورہ دیا کہ اس کو موو کریں، لے جائیں، تو ہم ان کو فوری موو کر کے ادھر بہاولپور لے آئے۔ تو اس کے بعد ان کا آگے جو ہے پھر ایمرجنسی میں ان کو اسٹنٹ وغیرہ ڈلنا پڑا، تو اس کی لائف بچ گئی ہمارے ڈرائیور کی۔ تو اب وہ اس ڈاکٹر نے بجائے اس کے کہ پوسٹ گریجویشن کے چکر میں پڑتا اور پھر گورنمنٹ کے جو انڈکشن پروگرام ہیں اس میں زندگی ضائع کرتا، جو کہ میرا خیال ہے کوئی 5-10 سال آپ لگ جاتے ہیں، پہلے پارٹ 1 کرو، پارٹ 1 کے بعد انڈکشن کا انتظار کرو، انڈکشن میں ریکوائرمنٹ پوری کرو، تو 5-6 سال 10 سال آپ کے ایسے خواری کے لگ جاتے ہیں۔ اس نے اور اس کی ایک لیٹ ڈاکٹر، اس کو بیوی شادی اس نے ڈاکٹرز کی ہوئی ہے، دونوں میاں بیوی نے ایک بہترین سیٹ اپ بنایا اور وہاں پہ بہترین سروس دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں عید کے دن آپ پیری میں آپ سروس دے رہے ہیں، آپ کو اتنے زیادہ، یعنی آپ اس کو اس علاقے کی خدمت بھی ہو رہی ہے، آپ ان کو پرائمری ہیلتھ کیئر سروس بھی دے رہے ہیں، اور انہوں نے سیٹ اپ بنائے ہوئے تھے جن کے پاس آ کے باہر کے سرجن آ کر سرجری وغیرہ کر جاتے ہیں، کنسلٹنٹ آتے ہیں وہاں کے سرجری کرتے ہیں۔ تو اس طرح کا آپ سیٹ اپ شروع میں چھوٹا، اس کے بعد بڑا، اس طرح کے اگر سیٹ اپ بنا لیتے ہیں آپ، تو آپ انشاءاللہ کبھی بھی آپ پیچھے کسی سے نہیں رہ سکتے۔ اور اگر آپ پڑھائی کا بھی شوق ہے تو وہ بھی پورا کر سکتے ہیں۔ آپ اگر میاں بیوی ہیں تو ایک بندہ پڑھائی آگے کر کے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ریکوائرمنٹ پوری کر لے، ان پیڈ کر لے، باہر چلا جائے، تو اس طرح 1 بائی 1 آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اور اس سینٹر کو بھی مینٹین کر سکتے ہیں، اور الٹیمیٹلی پھر آپ نے اس کو آ کے کامیاب کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ چیزوں کو، GP پریکٹس ہے تو اس کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے، ایک چھوٹا سا آپ نے وہ لینا ہے، یعنی آفس لینا ہے، دکان لینی ہے کوئی جگہ دیہات میں، تو اس میں آپ نے سیٹ اپ بنانا ہے اور پریکٹس کریں۔ اور میں خود جانتا ہوں، میرے جو کلاس فیلو تھے، میرے دوست تھے، تو میں تو سروس میں آ گیا، میرا مقصد تھا کہ میں نے پوسٹ گریجویشن کرنی ہے۔ میرا ایک دوست تھا جس نے ایک کمرے سے ایک بینچ، ایک کرسی اور ایک چھوٹی سی میز کے ساتھ ایک چھوٹی سی الماری میں چند دوائیاں رکھ کر پریکٹس شروع کی تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ اب وہ بہترین، بہت بڑا کامیاب پریکٹیشنر ہے، یعنی میرا ایج فیلو ہے، اب اس کے بچے ڈاکٹر بن گئے ہیں، اور اس نے ماشاءاللہ کلینک بھی اسٹیبلشڈ ہے، اس کا بچے بھی ڈاکٹر ہیں، ان کے بھی اسٹیبلش کلینک ہیں، کچھ بچے ڈاکٹر بنے ہیں، کچھ انجینئر بنے ہیں، اور ہر چیز اس کے پاس، قدرت کی نعمت اس کے پاس موجود ہے۔ اس نے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں دیکھ سکتا ہوں، ایک کمرہ، ایک بینچ چھوٹا سا، اور ایک کرسی اور ایک میز چھوٹی سی، اور چھوٹی سی الماری جس میں اس نے دوائیاں رکھی ہوئی تھی، اسے سٹارٹ کیا۔ ابھی بھی آپ یہ کر سکتے ہیں، ابھی بھی یہ کئی جگہ دیہاتوں میں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئکری کم ہوگی، آپ ڈاکٹروں کے گریجویٹ ہمارے اویلیبل ہوں گے، وہاں پر آپ اچھی سروس دیں گے، اچھی خدمت کریں گے، وہاں آپ لوگوں کو فری سروس دیں، کیمپ کریں، غریبوں کی خدمت کریں، اور جو افورڈنگ ہے وہ آپ کو پیسہ دے جاتے ہیں، ملتا ہے پیسہ، وہ آپ کو خدمت بھی کریں گے، آپ کے احسان مند بھی ہوں گے،
اور آپ کو پے بھی کرتے ہیں، آپ کو ریوارڈ بھی کرتے ہیں، تو اس سے آپ کی پریکٹس اسٹیبلش ہوگی۔ اس کے بعد آپ 2 4 10 5 سال کے اندر جو کچھ بھی کرنا چاہیں دنیا کا کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ آپ کو بوسٹ ملے گا وہاں پر 2 4 سال 5 سال کے اندر۔ آپ جو خوارے انڈکشن کے 5 سال لینے ہیں آپ نے، اور آپ پریشان ہونے ہیں، نفسیاتی مریض ہونا ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ کچھ کر جائیں۔ ایک یہ 2 3 طریقے ایک تو یہ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو عرب کنٹریز ہیں، خاص طور پر یو اے وغیرہ ہو گئے، دبئی اور ابوظہبی وغیرہ اور گلف کنٹریز، ان میں 2 سال کا ایکسپیرینس چاہیے۔ 2 سال کا آپ ہاؤس جاب کا 1 سال، اور 1 سال آپ اور کہیں گورنمنٹ سیکٹر میں یا پرائیویٹ سیکٹر میں 1 سال ایکسپیرینس گین کریں میڈیکل آفیسر کے طور پر۔ 2 سال کے بعد میرا خیال ہے کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اس کو مزید کنفرم کر لیں۔ 2 سال یا 3 سال چاہیے، میرا آئی تھنک کہ 2 سال، 1 سال ہاؤس جاب کا اور 1 سال آپ کو علاوہ چاہیے۔ اس کے بعد وہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں ان کے، یعنی آپ ہیلتھ سروس سسٹم میں ایز اے ڈاکٹر، تو آپ اس کو پریکٹیشنر کے طور پر آپ اپنے آپ کو انڈیوس کر سکتے ہیں، انڈکٹ کر سکتے ہیں۔ پھر وہاں پہ اگر آپ جاتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو سیلری ہوتی ہے، مناسب ہوتی ہے، اس کو آپ اویل کریں، اس سے بچت کریں۔ اس سے پھر آپ جب باہر چلے جاتے ہیں تو آپ کو مناسب بچت بھی ہو جاتی ہے، آپ کی ایگزامینیشن فیس بھی ہو جاتی ہیں، آپ باہر کے ایگزام بھی دے سکتے ہیں۔ اور اکثر کے سینٹر دبئی، ابوظہبی وغیرہ میں باہر کے ایگزام کے سینٹر بھی اویلیبل ہوتے ہیں، تو وہاں کے ایگزام دیں اور اپنی تعلیم آپ باہر جا کے پوری کریں۔ تو ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ دنیا میں بہت سارے ایسے طریقے موجود ہیں جو کہ آپ اویل کر سکتے ہیں۔ یہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جن لوگوں کے وسائل کم ہیں، جو غریب ہیں، دیہاتوں سے آئے ہیں، زمینیں بیچ کر، جائیدادیں بیچ کر آ کے انہوں نے پڑھائی پہ لگائے ہیں، لیکن اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ ان کے لیے یہ مختلف طریقے موجود ہیں، کر سکتے ہیں وہ۔ اور اس کے علاوہ جو افورڈنگ ہے ان کے لیے تو ویسے بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ یار اگر آپ نے جاب کرنا ہے، جاب کر لیا ہے، اس کے بعد آپ ان پیڈ کام کر لو، ایسی جگہ کر لو جہاں آپ کو مختصر اسٹائپنڈ پہ آپ کو جاب ملتا ہے، انڈکشن ہو جاتی ہے، وہاں پورے کر لو، کنڈیشن پوری کرو، آپ اپنے ایگزام دو اور پاس ہو جاؤ۔ آپ لوگ پیسہ ہے آپ کے پاس، آپ باہر جانا چاہتے ہیں، باہر چلے جائیں، کئی کنٹریز میں آپ کے لیے چانسز ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ تو جن کے پاس پیسہ ہے ان کے لیے تو ویسے ایشو نہیں ہونا چاہیے، ان کو جہاں خام خواہ یہ جو غریب لوگوں کا بھی حق نہ ماریں، ان کو چاہیے کہ باہر کی کوشش کریں اور باہر نکل جائیں، کر سکتے ہیں۔ اور جن کے پاس وسائل کم ہیں وہ یہیں پاکستان میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں، سیٹ کریں۔ اور اس سلسلے میں اگر کوئی آپ گائیڈنس چاہیں، مشورہ کرنا چاہیں تو میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں، مجھے کبھی ملنا چاہیں مل بھی سکتے ہیں۔ تو میں سینئر ڈاکٹر سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس طرح کی کوئی پلیٹ فارم ہم بنائیں جس سے ہم ان بچوں کو گائیڈ کیا کریں کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو یہ ریوائیو کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو اگر چھوٹے پرائمری سینٹر دیہاتوں میں بنتے ہیں تو یہ بہت بینیفیشل ہوں گے، گورنمنٹ کا لوڈ بھی کم ہوگا، لوگوں کی سروس سے جو وہاں کے غریب لوگ ہیں ان کو ڈور سٹیپ پہ سروس ملے گی، اور یہ جو کوئکری کا جو لوڈ ہے وہ کم ہوگا الٹیمیٹلی۔ جب آپ گاؤں میں اگر ڈاکٹر چلے جاتے ہیں تو ہماری پریشانی بھی ختم ہو جائے گی، لوگوں کی بھی پریشانی ختم ہوگی، اور جو میل پریکٹسز ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیشن آپ اس کو دوسروں سے بھی شیئر کریں گے۔ اور اس سلسلے میں میرا واٹس ایپ نمبر ہے 032467444024۔ اس نمبر پہ آپ رابطہ کر کے کوئی بھی ڈسکس کرنا چاہیں، میرے لیے کوئی بات ہو، کوئی انفارمیشن ہو، کوئی آپ ہیلپ ہو، تو وہ بھی ہم حاضر ہیں آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے۔ تو میرے اپنے بچے بھی ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، باہر چلے گئے ہیں، اور ایک بچہ ابھی پوسٹ گریجویشن یہیں کر رہا ہے۔ تو اسی طرح انفارمیشن ہمارے پاس ہوتی ہے کافی ساری چیزوں کی، جو کچھ ہماری طرف سے ہو سکتا ہے ہم بھی آپ کی ہیلپ کریں گے۔ اور آپ بھی مایوس نہ ہوں، پروفیشن میں آئے ہیں تو ابھی بھی اس میں کوئی اتنا آف کورس برا وقت ہے، مشکل وقت ہے، لیکن پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ اسی میں رہ کر آپ اپنا مقام پیدا کر سکتے ہیں اور اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، اور ابھی کوئی اتنا
اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہمیں لگ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔